شرعا مطلوب. ہاں الذین یعملون بما یعلمون، علماء وہ ہیں جو اپنی جانی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. خالی فنی جانکاری کچھ، اور زندگی اور طرز زندگی اور اعمال زندگی کچھ، یہ شخص عالم نہیں ہے. اس کا علم نافع نہیں ہے. یہ وہ عالم نہیں ہے جس کا مقام اور مرتبہ نصوص میں بتایا گیا ہے. وہ جو علم نافع کی دعا سکھلائی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا. یوں تو نہیں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا کی قید ہے نا. پھر علم غیر نافع سے پناہ، اعوذ بک من علم لا ينفع. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس الروح بہت تذکرہ فرمایا کرتے تھے علم نافع علم غیر نافع کا. اور پھر فرماتے تھے علم نافع مقرون بالعمل، علم مقرون بالعمل. یہ حضرت کے الفاظ ہوتے، وہ علم جو عمل سے ملا ہوا ہو. عمل سے مراد صرف عبادات نہیں. جب جہاں جس موقع پر مولا اور مالک کا جو حکم ہو، اس کی تعمیل، اس کی تکمیل. اور اسی لیے سید الطائفہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ کے کلام میں، آپ کے ملفوظات اور ارشادات میں عالم کی تعریف کی گئی. حضرت نے فرمایا عالم وہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا تقابل ہو تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کہ یہی وقت امتحان کا ہے. اگر ایسا ہے تو وہ عالم ہے، ورنہ عالم نہیں. وہی الذین یعملون بما یعلمون. فنی جانکاری سے کیا ہوتا ہے؟ فنی جانکاری، اب ہم لوگوں نے، میں ان طلبہ سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں فضلاء افتاء کے عنوان پر جو آتے ہیں کہ بھائی وہ امام وکیع کی امام شافعی رحمہ اللہ کو نصیحت سنی ہوگی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یطالی. اگر ان مبادیات علوم و فنون کا جان لینا، مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات پر حاوی ہو جانا، قابو یافتہ ہو جانا، اور ان کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا، اگر علم سے یہی مراد ہو تو اس علم کے لیے تقویٰ کہاں ضروری ہے؟ اس علم کے لیے تو راہ حق پر ہونا بھی ضروری نہیں. یعنی اہل حق میں سے نہ ہو، کوئی شخص فرق ضالہ میں سے ہو، اسے بھی مبادیات علوم و فنون کا بھرپور علم ہو سکتا ہے. پوری تاریخ ہے. معتزلہ کو دیکھ لو، روافض کو دیکھ لو، ایسی باریکیاں آج بھی یہ شیعہ نکالتے ہیں ایرانی کہ تم حیران رہ جاؤ گے. فنی باریکیاں قرآن پاک کی آیات کے ذیل میں، تفاسیر کے ذیل میں. اور معتزلہ کا تو کہنا کیا ہے. صاحب کشاف زمخشری اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے. فوراً لگتا ہے زمخشری معتزلی، زمخشری معتزلی، زمخشری معتزلی. اور جب معتزلی ہو گیا تو اہل حق میں سے ہوا. اور دیکھ لو کشاف کس پائے کی تفسیر ہے، تو تفسیر ہے علوم عربیہ کے بیان کے تعلق سے، مراد ربانی کے بیان کے تعلق سے نہیں. اگر یہ مراد ربانی کو سمجھتا تو معتزلی ہوتا، اہل حق میں سے ہوتا، اہل سنہ والجماعہ میں سے ہوتا. تو پھر گمراہ کیوں ہوتا؟ راہ حق پر ہوتا. اور مبادیات علوم و فنون علوم عربیہ کا امام ہے، لیکن مراد ربانی کا کچھ پتہ نہیں. اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں اس لیے ایمان بھی شرط نہیں.
ان مدلولات فنیہ کو جاننے کے لیے تو حضرت ایمان بھی شرط نہیں ہے. پھر یہ امام شافعی رحمہ اللہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا ہوا آگے تعبیر نور سے کر دی. فإن العلم نور من الہ. مبادیات علوم و فنون یہ نور تھوڑا ہی ہے، یہ تو نارون ہے. جی ہاں، بڑے بڑے شعلے ہیں اس میں، عجیب و غریب چیزیں ہیں، عجیب و غریب چیزیں ہیں. نور اللہ لا یعلم. علم، یہ علم جو ہے، یہ علم وہی علم جو مطلوب علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے قلب میں رکھی جانے والی ایک روشنی ہے. نور مودع فی قلب العبد من اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے اس کی تقدیر عبارت. ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں رکھے جانے والا ایک نور اور ایک روشنی ہے. کیسے؟ بندہ حصی مثال سے سمجھایا کرتا ہے. بیٹری نہیں ہوتی، ٹارچ بیٹری، اس کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے. بٹن کو چاہے نیچے دبانے سے ہو، چاہے آگے وہ کرنے سے ہو، یوں کریں گے اتنی ساری وہ اس میں سے وہ شعاعیں پھوٹتی ہیں. کہاں سے پھوٹ رہی ہیں؟ ان شعاعوں کا ایک مبدا اور ایک اساس اور ایک مبنا اور ایک بنیاد وہاں ایک رکھی ہوئی ہے، ایک قوت اور طاقت، اس میں سے نکلتی ہیں ساری شعاعیں. اسی طرح ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے کے قلب اور دل میں وہ مبدا، وہ اساس اور وہ کیفیت اور قوت رکھ دی جاتی ہے تو بس جب ذرا وہ توجہ کرتا ہے وہ شعاعیں پھوٹتی ہیں اور معارف و حقائق شرعیہ کا اسے انکشاف تام ہو جاتا ہے. مدلولات آیات قرآنیہ بھی اور مدلولات احادیث نبویہ بھی، مراد ربانی بھی اور مراد نبوی بھی پورے طور سے منکشف ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ فإن العلم نور من الہ. یہ ہے وہ جسے مولا روم فرماتے ہیں کہ بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا. اپنے اندر تم خود انبیاء کرام کے علوم معارف پاؤ گے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی استاذ کے، بغیر کسی تکرار کرانے والے کے. یہ تین ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہے گی.